کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک پورا نظریہ حیات اس کی تمام گہرائیوں کے ساتھ صرف ایک صفحے پر سما جائے؟ آج ہم ایک ایسے ہی تفصیلی خاکے کا جائزہ لے رہے ہیں جو بالکل یہی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ پوشیدہ ہے۔ تو یہ ہے وہ خاکہ جو ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ پہلی نظر میں یہ ایک پیچیدہ بلو پرنٹ جیسا لگتا ہے نا، جہاں پورے نظام کو ایک درخت کی شکل میں دکھایا گیا ہے، جس کی جڑیں ہیں، تنا ہے اور ایسی شاخیں ہیں جو زندگی کے ہر پہلو کو چھوتی نظر آتی ہیں۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایک مکمل ضابطۂ حیات کو بس ایک صفحے پر سمیٹا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس خاکے کو اس کے بنیادی حصوں میں توڑ کر سمجھنا ہوگا۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنیاد کی۔ کسی بھی مضبوط عمارت کی طرح اس نظام کی بھی ایک فاؤنڈیشن ہے۔ یہ وہ بنیادی نظریات اور عقائد ہیں جن پر باقی ہر چیز کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بنیاد آخر ہے کیا۔ اس فریم ورک کے مطابق ہر چیز کی جڑ عقیدہ ہے۔ آپ اسے درخت کا مرکزی تنا سمجھ سکتے ہیں، جہاں سے باقی تمام شاخیں پھوٹ رہی ہیں، یعنی یہ نظریاتی مرکز ہے، اس نظام کا دل ہے۔ عقیدے کی اس بنیاد میں یہ 5 بنیادی ایمانیات شامل ہیں، جنہیں ایمان کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ اس خاکے کے مطابق یہی وہ نظریاتی ستون ہیں جو کسی بھی فرد کے ورلڈ ویو کو شکل دیتے ہیں اور پورے نظام کو سہارا فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، بنیاد تو ہو گئی، اب اس بنیاد پر کون سے ستون کھڑے ہیں؟ یہ ہیں عبادت کے ستون۔ یہ وہ اہم اعمال ہیں جو اس نظریے کو، اس عقیدے کو عملی شکل دیتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ خاکہ کتنی خوبصورتی سے اس تعلق کو دکھاتا ہے۔ عقیدے کے تنے سے سیدھا عبادت کی شاخیں نکل رہی ہیں، جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایمان اور عمل کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ عبادت کے یہ 4 مرکزی اعمال ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن یہ صرف رسومات نہیں ہیں۔ اس خاکے کے مطابق یہ اس بنیادی عقیدے کا عملی اظہار ہے جو ایک فرد کے ایمان کو روزمرہ کی زندگی میں مضبوطی سے قائم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اس درخت کی سب سے گھنی اور پھیلی ہوئی شاخوں کی طرف، یعنی معاشرتی اور اخلاقی ڈھانچہ جو دنیاوی زندگی کو منظم کرتا ہے۔ ذرا ایک نظر اس پر ڈالیں کہ یہ نظام معاشرتی زندگی کے کتنے پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، اخلاق سے لے کر معاملات تک اور عدل و انصاف سے لے کر حکومت تک۔ یہ ایک بہت ہی جامع سماجی نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس ڈھانچے کی شروعات ہوتی ہے اخلاق سے، یعنی فرد کا ذاتی کردار کیسا ہونا چاہیے۔ خاکے کے مطابق یہ علم، عمل اور اللہ پر بھروسے کا ایک مرکب ہے جو ایک اچھے انسان کی شخصیت بناتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں معاملات، یعنی لوگوں کے آپسی سماجی اور مالی تعلقات کیسے ہوں۔ یہاں پر سچائی، ایمانداری اور دوسروں کا خیال رکھنے جیسے اصولوں کو ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر عدل و انصاف کے اصول ہیں جو پورے معاشرے میں فیئرنس کو یقینی بناتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خاکہ ان اصولوں کو براہ راست ایک منصفانہ حکومتی نظام یعنی خلافت کے قیام سے جوڑتا ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے تمام حصوں کو الگ الگ دیکھ لیا ہے، آئیے ان سب کو واپس جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مکمل تصویر آخر کہتی کیا ہے۔ یہ دیکھیے، اب یہ پورا خاکہ کتنا واضح لگ رہا ہے نا؟ بنیاد یعنی عقیدہ، ستون یعنی عبادت اور معاشرتی ڈھانچہ یعنی اخلاق، معاملات اور انصاف، یہ سب کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز الگ تھلگ نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس خاکے کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ایمان اور زندگی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، چاہے وہ ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی، تمام پہلو ایک ہی مربوط اور جامع نظام کا حصہ ہیں۔ اور یہ بات ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا اس طرح کے منظم ماڈلز اور خاکے صرف ایک نظریے کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، یا یہ کسی بھی پیچیدہ عالمی نظریے کی ساخت کو سمجھنے کے لیے ایک طاقتور ٹول ثابت ہو سکتے ہیں؟